حاجی قمر الحق صاحب کے واقعی کچھ خصوصیت؟ جب وہاں گئے حاجی قمر الحق صاحب کے ہاں ناشتہ پانی ہوا، ناشتہ پانی کے بعد حضرت نے فرمایا ہم لوگ آئے ہیں یونیورسٹی کی تعمیر کے چندے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں جو دیا ہو آپ مدرسے کے لیے دیجیے۔ اب حاجی صاحب کا حال یہ ہوا کہ ان کا گھر پورا اکٹھا بیٹھا ہوا ہے، سب لوگ بیٹھے ہیں، تو حاجی قمر الحق صاحب نے لا کے تجوری کی چابی جو ہے حضرت کے حوالے کر دیا، چابی لا کے دے دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت میرے والد صاحب نہیں ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، میرے سب کچھ ہیں، تو میری تجوری کا کیا حیثیت، یہ چابی لیجئے، جتنا جی چاہے لے لیجئے۔ اس محبت سے، ہاں اس محبت، اس قربانی سے اشرفیہ بنایا ہے، آج جو آفاق میں اس کی خوشبو پھیلی ہے، جی ایسے گمنام مخلصین کا اس میں اخلاص شامل ہے۔ حضرت بار بار یہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیائے سنیت کا تاج رکھا جائے مبارک۔ جب حاجی قمر الحق صاحب نے چابی آپ کے سامنے رکھ دی تو پھر حافظ صاحب حضرت نے یہ فرمایا کہ نہیں چلیے میں نے قبول کر لیا، لیکن آپ کھولیے، ایک کمرے کا پیسہ دیجیے۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معطر پر ضیا تربت تمہاری حافظ ملت، معطر پر ضیا تربت تمہاری حافظ ملت، رہے گا حشر تک فیضان جاری حافظ ملت، رہے گا حشر تک فیضان جاری حافظ ملت۔ محترم ناظرین، سلسلہ ہے حافظ ملت کی کہانی بزرگوں کی زبانی۔ الحمدللہ آج ہمارے مہمان ہیں جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے نہایت موقر استاذ۔ حضرت کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ آپ کو حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے جامعہ اشرفیہ کے شعبہ حفظ کا استاذ خود مقرر کیا، اور خود ہی راجہ مبارک شاہ جامع مسجد کا امام بھی بنایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ حافظ ملت علیہ الرحمہ کی زندگی کے عینی شاہد ہیں۔ آپ نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو تاریخی واقعات اس وقت پیش آئے سب کو آپ نے چشمے سر سے خود ملاحظہ فرمایا۔ تو ان کے پاس جو معلومات ہمیں مل سکتی ہیں آج آپ کو کوئی اور بتانے والا نہیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم حضرت سے حافظ ملت علیہ الرحمہ کے تعلق سے بہت سی قیمتی باتیں حاصل کریں گے۔ آئیے حضرت کی جانب ہم لوگ بلا تاخیر اس سوال کے ساتھ بڑھتے ہیں کہ حضور جب آپ کا یہاں کے مدرسے میں مصباح العلوم میں تقرر ہوا تو تقرری کا واقعہ کیا تھا، اور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے آپ کے ساتھ یہاں استاذ بننے کے لیے کس طور پر مطالبہ کیا، ذرا سا ہمیں بتائیں آپ۔ میں یہاں سے پہلے بمبئی میں تھا جی، اور بمبئی سے میں اپنے گھر جہانگیر گنج رخصت پہ آیا، اور پھر جانا تھا مجھ کو اس علاقے میں۔ حضرت قاری محمد یحییٰ صاحب رمضان شریف میں چندے کے لیے جاتے تھے۔ وہ علاقے ذرا پہلے بہت غیر معروف تھے، جی، لیکن قاری صاحب کی یہ عادات خاصہ میں شمار کیا جا سکتا ہے جی، کہ غیر معروف جگہوں کو تلاش کر کے وہ اشرفیہ سے متعلق کرنا چاہتے تھے۔ یعنی جامعہ اشرفیہ کے ناظم اعلیٰ ہیں، اور خود بھی دور دراز گاؤں میں خود جاتے تھے، خود چندہ کرنے کے لیے۔ جہانگیر گنج جی، اور کچوچھا، جی، ٹانڈا، جلال پور، یہ سب جگہوں پہ وہ خود جاتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ تو اسی سفر سے متعلق جو ہے ہمارے والدین سے بھی ان کی ملاقات ہوتی رہی۔ جی، اب یہ ایک مرتبہ ہمارے گھر تشریف لے گئے۔ جی، ہمارے والد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ سے انہوں نے فرمایا
جی کہ حضرت نے ان کو بلایا ہے۔ جی والد صاحب نے کہا کہ لے جائیے۔ جی تو اس زمانے میں مبارک پور یا اعظم گڑھ آنے کا کوئی اور سواری کا ذریعہ نہیں تھا، راستہ نہیں تھا۔ جی وہ وہاں سے بسکھاری سے پھر اعظم گڑھ، یہ سمجھیے کہ صبح کو نکلیے اور شام تک مبارک پور پہنچیے، یہ کیفیت تھی اس زمانے میں۔ اور سواریوں کا حال یہ تھا کہ بسیں جہاں رک گئی تو رک گئیں، اور پھر جب جی چاہا پھر اپنا چلے۔ وہاں سے چل کے بسکھاری آئے، بسکھاری سے اعظم گڑھ کی بس پہ بیٹھے اور وہ اترولیا آ کے رک گئی، بہت دیر تک روکے۔ اسی درمیان حضرت قاری صاحب نے ہم سے پوچھا کہ نہ آپ نے کچھ پوچھا نہ آپ کے والدین نے کچھ پوچھا کہ حضرت نے کس لیے بلایا ہے آپ کو۔ ہم نے کہا حضرت ہمارے والد صاحب تو ہم لوگ یہ سن کے بہت خوش ہو گئے کہ حضرت نے ہم کو بلایا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ اور مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کیے۔ میں چل پڑا، والد صاحب نے مجھ کو حکم دیا، تو انہوں نے وہاں اتنا اشارہ فرمایا کہ مدرسے میں رہنے کے لیے۔ میں خاموش رہا۔ بہرحال وہاں سے سفر ہوا، مدرسے آئے دارالعلوم کی عمارت میں، جو اس وقت کا دفتر تھا جس میں مولانا علی احمد صاحب بیٹھتے تھے، تو اسی میں چوکی بچھی ہوئی تھی۔ جب میں اس میں داخل ہوا تو حضرت ہمارے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور دروازے کی طرف ان کا رخ تھا، ایسے ہی جیسے میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں۔ ہاں، اور ادھر ایسے 2 چوکی لگی تھی، اس پہ حضرت قاری صاحب قبلہ اور مفتی عبدالمنان صاحب قبلہ، حافظ عبدالرؤف صاحب علیہ رحمہ، مولانا شفیع صاحب قبلہ، مولانا علی احمد صاحب، یہ حضرات اس چوکی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں داخل ہوا، حضرت سے سلام کیا، مصافحہ کیا۔ 1-2 سیکنڈ میں کھڑا رہا، مطلب مجھ کو زیادہ کھڑا رہنے کا موقع بھی نہیں حضرت نے دیا، اور فرمایا کہ بیٹھ جائیے۔ تو سب لوگ میرے استاد ہی تھے، جی تو میں کہاں بیٹھتا؟ بہرحال ان حضرات کے کنارے ایک دم میں بھی تھوڑی سی جگہ لے کے بیٹھ گیا۔ اب بیٹھا ہوں جب، تو حضرت ہمارے جو ہے اکثر و بیشتر سر نیچے ہی رکھ کے بیٹھتے تھے۔ اچھا، مجلس میں بھی مجلس میں بھی ہمیشہ ایسا نہیں کہ ایسے ویسے، حضرت ایسے ہی رہتے تھے۔ جی ماشاء اللہ۔ تو اب میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ سمجھیے کہ وہاں بیٹھا ہوں، حضرت یہاں۔ برجستہ حضرت نے فرمایا، ایسا لگتا ہے یا قاری صاحب نے پہلے بتایا ہو، مجھ سے تو نہیں حضرت نے پوچھا کہ کہاں اس سے پہلے رہتے تھے کیا، مجھ سے حضرت نے برجستہ یہ فرمایا کہ اب آپ کو بمبئی نہیں جانا ہے، یہیں رہنا ہے، مدرسے کو آپ کی ضرورت ہے، مدرسہ 85 روپیہ دے گا، قناعت کیجیے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، قناعت کیجیے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ یہ کہہ کے پھر حضرت جو ہے خاموش ہو گئے اور سر نیچا ہو گیا۔ میں یہ سوچتا رہا بحیثیت انسان کے، جی یا اللہ، کہاں 85 روپیہ، کہاں 500 روپیہ۔ اچھا، اس زمانے میں بمبئی میں میری تنخواہ جو تھی وہ 200 روپے تھی، جی مزید آمدنی وہاں کے ائمہ کرام خود بتا سکتے ہیں، نکاح ہے، قرآن خوانی ہے، یا جو کچھ بھی ہے، جی جلسہ جلوس۔ تو میں حضرت کا شاگرد بھی ہوں، مرید بھی ہوں، کچھ کہنے کی جرات نہیں ہے۔ جی والدین سے اگر مشورہ کرنے کا موقع مل جاتا تو بڑا اچھا تھا، میں بچ بھی جاتا، اور والد صاحب جو کہتے میں آ کے بتا دیتا حضرت سے۔ جی میں سچ بتا رہا ہوں کہ میں یہ دل میں سوچ رہا ہوں۔ جی اور تھوڑی خاموشی کے بعد پھر حضرت نے ایسے سر اٹھایا اور فرمایا کہ جائیے، جی والدین سے مشورہ کر لیجئے، 13 ربیع الاول تک چھٹی رہتی ہے، 14 سے پڑھائی ہوتی ہے، 13 کی شام کو آ جائیے اور 14 سے اپنا کام شروع کر دیجیے۔ ماشاء اللہ، آپ کے دل میں جو خیال آیا اس کا جواب؟ جب حضرت نے یہ فرمایا تو میرا دل تو باغ باغ ہو گیا، جی کہ مجھ کو کہنا بھی نہیں پڑا جی اور مشورے کا موقع بھی مل گیا۔ جی بہرحال میں رخصت ہوا اور والد گھر گیا۔ والد صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ
کیا ہوا، کس لیے حضرت نے بلایا تھا؟ جی میں نے کہا مدرسے میں رہنے کے لیے۔ جی تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ٹھیک کیا ہے، تنخواہ کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو پوچھا انہوں نے کیا، میں نے کہا 85 روپیہ۔ ممبئی میں تم کو کیا ملتا ہے؟ ممبئی میں بھی کیا ملتا ہے یہ اب تک والد صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اچھا۔ تو میں نے کہا کہ بمبئی میں تو مجھ کو 200 روپیہ ملتا ہے، لیکن میرا 500 روپیہ مہینے کا ہو جاتا ہے۔ جی تو اب بہرحال پیسے کا معاملہ، کسی کے بھی والدین کو کچھ نہ کچھ دل میں خیال آئے گا، سوچنا پڑے گا۔ جی لیکن الحمدللہ اس وقت جو ہے ہمارے گھر پہ بھی کوئی دقت پریشانی، والد صاحب بھی ماشاءاللہ ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ جی تو والد صاحب نے فرمایا کہ 5 پیسہ بھی ملے جی تم کو وہیں رہنا ہے۔ اب حضرت نے فرما دیا تو جو حضرت نے کہا وہی تم کو کرنا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں خود بھی راضی تھا، لیکن اب اجازت ضروری تھی۔ اجازت۔ ہاں، بہرحال میں 13 ربیع الاول کی شام میں آ گیا 14 سے۔ درسگاہ جو درس و تدریس تھی وہ حفظ و قرات دونوں کی تھی۔ جی اور حفظ و قرات کا مدرس مجھ کو بنایا حضرت نے، اور سال بھر تک تو دونوں چلایا میں نے۔ جب بچے زیادہ ہونے لگے تو شعبہ قرات میں ایک مدرس کا اور اضافہ ہو گیا۔ بہرحال ماشاء اللہ۔ تو اس طریقے سے ناظرین حضرت کو انتخاب یہاں پر ہوا، اور اس کے بعد آپ نے تقریباً 40 سال سے زائد تک جامعہ اشرفیہ میں اپنی تدریسی خدمات انجام دیں اور سینکڑوں حفاظ کو تیار کیا، جو آج ملک کے کونے کونے میں دین کا کام انجام دے رہے ہیں۔ آئیے حضرت سے اب ایک ہم اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ حضور یہاں استاذ مقرر ہونے کے بعد، چونکہ آپ نے فرمایا کہ آپ مرید بھی تھے حافظ صاحب کے، جی تو اور اس کے ساتھ ساتھ شاگرد بھی تھے، تو خدمت کا آپ کو موقع ملا حافظ صاحب کی؟ اب میرے مدرس ہونے کے بعد تو حضرت نے 2 یا 2.5 مہینے تک میرا قیام اسی عمارت میں رکھا۔ 2 ہی 2.5 مہینے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب آپ میرے پاس رہیے۔ اچھا، یہ مطلب پرانے مدرسے حضرت کی جو قیام گاہ تھی۔ جی جی ہاں، میں خاموش رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شام کی چھٹی کے بعد جی حضرت نے فرمایا کہ آپ ساتھ میں چلیے۔ ساتھ میں حضرت کے آیا۔ آنے کے بعد حضرت اپنے دروازے میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ سامنے جو دروازہ تھا حاجی سلامت اللہ صاحب مرحوم کا، جی جی اس وقت حاجی تو نہیں تھے، جی بہرحال انہی کے دروازے پہ حضرت مجھ کو لے کے اپنے دروازوں کو نہیں کھولا، ان کے دروازے کو پہلے دستک دیا اور فرمایا کہ سلامت اللہ صاحب، سلامت اللہ صاحب۔ نکل آئے وہ۔ جی تو وہ حضرت کے سامنے تو جو بھی آتا تھا وہ سر رکوع ہوتا تھا۔ حضرت السلام علیکم۔ حضرت نے فرمایا میں نے آپ سے چارپائی بننے کے لیے کہا تھا، بن گئی چارپائی؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت بن گئی۔ تو لے آئیے۔ اندر سے چارپائی لے آئے اور ادھر سے لے کے وہ چبوترے سے ہوتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور ایسی جگہ انہوں نے فرمایا حضرت نے کہ دیوار، جس دیوار کے بعد حضرت کی چارپائی وغیرہ رہتی تھی، اسی دیوار کے ادھر جو ہے میری چارپائی یہاں بچھائیے۔ جی وہاں بچھا دیا اور پھر وہ چلے گئے۔ اور اب مجھ کو کیا پتہ تھا کہ صبح حضرت جو ہے وہ آ جائیں گے، وہ جاتے مدرسے جاتے وقت مجھ کو آواز دیں گے۔ صبح ہوئی، اب میں مدرسے جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں، اور جب تک حضرت نے آ کے فرمایا کہ چلیے مدرسے، اب میں جو تیار تھا کتنا کیا نہیں سب میں فوراً ہی جو ہے اپنا نکل کے حضرت کے ساتھ ہو لیا، روانہ ہو گیا مدرسے کے لیے۔ اب دوسرے دن سے میں چوکنا رہتا تھا
اندر سے حضرت کی طرف سے ذرا سا بھی کچھ کھڑبڑاہٹ کی آواز محسوس ہوتی تھی تو میں اپنا تیار ہو کے باہری دروازے پہ رہتا تھا. حضرت آتے تھے اور سیدھے لال چوک ہوتے ہوئے جی چلے جاتے تھے. لال چوک سے یہاں سے لال چوک ہوتے ہوئے مدرسے جانے تک راستے میں بے پناہ لوگ ادھر ادھر بیٹھے رہتے تھے، لیکن دور سے دیکھنے والے لوگ جو ہے حضرت کو دیکھ کے بالکل جیسے کائی کی طرح جی جی ہٹ جاتے تھے، چھٹ جاتے تھے. سب حضرت جو ہے کبھی کبھی مسکراتے تھے، مجھ سے فرماتے تھے کہ دیکھیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دیکھتا نہیں ہوں، دیکھیے وہ بھاگ رہے ہیں، وہ ادھر بھاگ رہے ہیں، ایسے فرماتے تھے. جی. بہرحال تو یہ ڈر کی وجہ سے ہوتا تھا کہ نہیں ڈر کی وجہ سے نہیں، اعزاز اور حضرت کی قدر و منزلت، ان کی عزت، یعنی اتنا احترام لوگ کرتے تھے. ہاں احترام اتنا ہوتا تھا کہ ہم پتہ نہیں کس انداز میں ہے، جی حضرت کو کیسا لگے، اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا دور ہو جاؤ. جی یعنی ایسا خوف نہیں ہوتا تھا کہ حضرت بولیں گے ڈانٹیں گے؟ نہیں یہ خوف نہیں ہوتا تھا، یہ خوف نہیں. حضرت کے اعزاز میں، جی عزت میں جی یہ خوف نہیں ہوتا تھا. تو حضرت اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا مدرسہ؟ اس کے بعد پھر مدرسے میں داخل ہوئے. جی مدرسے میں جاتے تھے تو اس زمانے میں یہ تھا، میں نے یہ بات مولانا مفتی نظام الدین صاحب جب صدر مدرس تھے تو یہ واقعہ میں نے ان کو بتایا. اس کے بعد سے پھر مطلب وہ یہ بات جو ہے انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا جی کہ اس وقت جو ہے رجسٹر حاضری مدرسین جو ہے وہ حضرت کے ہی کمرے میں رہتا تھا. اچھا جی. اس کے بعد تو پھر دفتر میں رہتا تھا، لوگ وہاں جاتے تھے، کوئی کسی بھی شخصیت کے مالک ہوں، جی جی جیسے مفتی شریف الحق صاحب جیسے لوگ، سب کو دفتر میں جا کے دستخط کرنا پڑتا تھا. اچھا تو اس وقت جو ہے وہ حضرت ہی کے کمرے میں رجسٹر رہتا تھا. جی. تو وہاں پہنچنے کے بعد حضرت جو ہے وہ چھڑی کو اپنے بغل میں دبا کے قلم اگر ہے تو دستخط فرماتے تھے، اور نہیں تو کبھی کبھی مجھ سے بھی حضرت نے مانگا، دستخط کیا. دستخط کرنے کے بعد مجھ کو قلم دے دیا، آپ بھی دستخط کیجئے. دستخط کیا میں نے. اور دستخط کے بعد حضرت اکثر و بیشتر کبھی کبھی فرماتے تھے کہ دیکھیے دستخط کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے ادارے کے اصول اور ضابطے سے معاہدہ کر لیا. اب مدرسے کا جو وقت ہے اس وقت میں مدرسے کا ہی ہم کو کام کرنا ہے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. اور ہم نے اس وقت دیکھا بھی ہے جی کہ ہم تو صحیح بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم لوگ تو اس زمانے میں بھی کبھی کبھی باتھ روم وغیرہ کی بھی ضرورت ہوتی تھی، لیکن حضرت کو ہم نے کبھی وہاں نہیں دیکھا جاتے ہوئے. اللہ، اس قدر احساس ذمہ داری اور وقت کی بات. جی 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 جی. کتنے گھنٹے تدریس فرماتے تھے حافظ ملت علیہ الرحمہ؟ اب یوں آپ سمجھ لیجئے کہ بخاری شریف تو مستقل 2 گھنٹی، جی، اور درمیان میں 1 گھنٹی حضرت کی خالی ہوتی تھی بخاری شریف کے بعد. جی. اس لیے کہ اور بھی ضروریات ہوتی تھی مدرسین کی حضرت سے ملنے کی یا کچھ کہنے سننے کی. جی. تو اس لیے حضرت کی 1 گھنٹی صرف خالی، باقی سب گھنٹیاں بھری رہتی تھی. جی. تو ہم لوگ اپنے اپنے کلاس میں چلے جاتے تھے، حضرت رہتے تھے، پڑھاتے تھے. اور وہاں چھٹی ہونے کے بعد اکثر و بیشتر میں نے دیکھا کہ دوپہر کی چھٹی میں حضرت کو اگر تعویذ وغیرہ لکھ رہے یا کوئی مصروفیت ہے تو اور ٹائم بھی لگ جاتا تھا. ہم لوگ تو چلے آتے تھے. شام کو البتہ 4 بجے کی چھٹی کے بعد اکثر و بیشتر ساتھی ہی آتے تھے. ساتھی آنے کے بعد اور پھر حضرت داخل ہوتے تھے اپنے کمرے میں. اور پھر وہاں سے عصر کی نماز پڑھنے جاتے تھے. ہم لوگ بھی اسی میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے. اس زمانے میں مولانا نصیر الدین صاحب ابھی طالب علم ہی تھے. تو باہر والے کمرے میں وہ رہتے تھے. اور پھر میرے خیال سے 71 میں
सन 1971 में हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब अलैहि रहमा का जब विसाल हुआ जी तो अब ज़रूरत हुई कि उनके जगह पर कोई ऐसा आदमी हो। तो अल्लामा साहब तो वहाँ थे ना, ज़ियाउल उलूम टिकिया पाड़ा हावड़ा में, जी वहाँ पढ़ाते थे जी ज़ियाउल उलूम। तो फिर उनकी जगह के लिए हावड़ा से उन्हीं को बुलाया गया। माशाअल्लाह। हाँ, तो अब यहाँ पुराने मदरसे बाहर वाले कमरे में मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब और मौलाना नसीरुद्दीन साहब, ये दोनों लोग रहते थे। जी हाँ अच्छा हज़रत, एक बात ये पूछना चाहेंगे कि चूँकि हाफिज़ मिल्लत मदरसे के सबसे जी अजीम शख्सियत भी थे और सबसे ऊंचे थे, हाँ, सदरुल मुदर्रिसीन। सदरुल मुदर्रिसीन थे, तो आपकी तनख्वाह कैसी थी? यानी आप ये होता है कि जो सबसे ऊंचा होता है उसकी तनख्वाह सबसे ज़्यादा होती है, जी जी जी। तो क्या ऐसा कोई निज़ाम हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमा के साथ भी था या क्या था? नहीं तो अब उस ज़माने में तनख्वाहें जो थी, मैं तो अपनी बता दिया कि हज़रत ने मुझको फरमाया कि 85 रुपया, जी लेकिन मुख्तसर ही तनख्वाह थी उस ज़माने में। आप यूँ समझें कि 135 रुपये में जी पूरा मदरसा था, पूरा अमला, जी चाहे वो मुंशी जी लोगों का दर्जा हो कि हिफ्ज़ व क़राअत हो कि दर्स निज़ामिया हो, कुछ भी हो, जी और वो भी 135 जो है, जी 35 जो है वो हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब अलैहि रहमा की थी, जी। और हमारे हजरत की 130 थी। अच्छा, हाफिज़ मिल्लत की 130 थी और उनके शागिर्द हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ बलियावी साहब की 135 थी। अच्छा। लेकिन हजरत बरजस्ता ये फरमाते थे जी कि मैं अपने से ज़्यादा इनको मानता हूँ। जी हाँ, इसलिए 135 5 रुपया उनकी ज़्यादा रखते थे। इतना मोतमद थे उनके नज़दीक, हाफिज़ मिल्लत हाफिज़ मिल्लत के नज़दीक हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब अलैहि रहमा। जी तो बल्कि जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि उनकी तनख्वाह सदर मुदर्रिसीन की ज़्यादा होनी चाहिए, जी तो एक मरतबा कमेटी के लोगों को भी एहसास हुआ जी हाँ कि हजरत सदर मुदर्रिस हैं, हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब अलैहि रहमा, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मानते हैं हजरत, जी जी और इनके इल्म से भी हजरत बहुत ज़्यादा तारीफ़ इनकी करते हैं। जी तो सब कुछ सही, लेकिन हैं तो नायब, जी तो नायब की तनख्वाह कम होनी चाहिए जी और सदर मुदर्रिस की तनख्वाह ज़्यादा होनी चाहिए। जी अभी ये लोग प्लान ही बनाते हुए ज़ुबानी अपना बातें कर रहे थे जी कि हजरत की तनख्वाह बढ़ाई जाए, जी तो बरजस्ता हजरत ने फरमाया कि नहीं, हाफिज़ जी की 150 कर दीजिए, जी। मेरी वही रहने दीजिए। क्या जज्बा और क्या कलेजा था। हम तो कहते कोई मिलेगा सदर मुदर्रिस ऐसा। अच्छा हज़रत, हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ बलियावी साहब की बात आई तो इनकी क्या इल्मी शख्सियत थी जामिया शफिया के अंदर उस वक्त, ज़रा इस पे भी आप रोशनी डाल दें। अब मैं आपको बताऊं कि इल्मी एतबार से तो सभी लोग मुतासिर थे, जी और मज़ीद ये कि उस ज़माने में मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब ही फतावा लिखते थे। जी लिखने के बाद हजरत को दिखाते थे, अच्छा माशा और हजरत देखने के बाद जी ये फरमाते थे कि हाफिज़ जी को जाके दिखा के दस्तखत करवा लीजिए। अच्छा, हाफिज़ मिल्लत का ये हुक्म होता था। ये हुक्म होता था। बलियावी साहब को जाके दिखा के वहाँ उनके सामने आता था, तो हाफिज़ मैंने खुद देखा है ना सब। जी जी तो हाफिज़ जी अलैहि रहमा उसमें अल जवाब सही लिख के नीचे दस्तखत फरमाते थे, जी तब वो फतावा जो है जारी किया जाता जारी है। किया। माशाअल्लाह, क्या अजीम शख्सियत थी। और ये आज भी लोग कहते हैं फतावा रिजविया से मुताल्लिक़, जी जी ये उन्हीं की जफा कशी थी, उन्होंने ने सब कुछ किया। जी, वरना इसको बेमक खा जाते। खा जाती जी। जी।
دیکھنے میں تو معلوم ہوتا تھا کتنے بازار میں کتنے لوگ پوچھتے تھے، سودا سلوک خود اپنے ہاتھ سے خریدتے تھے. یعنی ایسی عظیم اونچی علمی شخصیت ہونے کے باوجود یہ پوزیشن ذرا سا بھی ان کے اندر کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کہ یہ نائب شیخ الحدیث ہے. جی اتنے علم کے مالک ہے. جی. یہاں پہ ناظرین مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ علامہ عبدالرؤف بلیاوی صاحب نے جب فتاوی رضویہ کو مرتب کیا تو لاہور کے لوگوں نے انعام دینے کے لیے آپ کو وہاں پر بلایا تھا. تو اسٹیشن پہ جب ٹرین پہنچ گئی تو سارے لوگ جمع ہو گئے کہ اب وہ علمی شخصیت باہر آئے گی تو ان کا استقبال کیا جائے گا اور پھولوں کے گجرے پہنائے جائیں گے اور خوب نعرے لگائے جائیں گے. تو حضرت ٹرین سے باہر تشریف لائے، اسٹیشن پہ دیکھا کہ کافی بھیڑ جمع ہے اور وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں. جب کچھ دیر ہو گئی تو پوچھا کس کا انتظار کر رہے ہو، تو خود ہی لوگوں نے بتایا. تب آپ نے کہا کہ میں عبدالرؤف ہوں. تو لوگ آپ کو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ایسی ایک سیدھا سادگی اتنی تھی ان کے اندر. وہ تو وہاں کا واقعہ ہے. قصبے میں خود کتنے لوگوں نے یہ سمجھا اچھا ماشاء اللہ بال بھی زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے، جی داڑھی بھی تھوڑی ہی تھی، بہت زیادہ نہیں تھی، جی اور کالی ہی تھی. تو اب کتنے لوگ پوچھتے تھے کہ مولوی صاحب کب تک پڑھی ہو تم؟ اچھا. ہاں ایسے بھی پوچھ رہے تھے کب تک پڑھی ہو تم؟ ہاں جی. یعنی عوام یہ سمجھتے تھے کہ ابھی پڑھ رہے ہیں یہ. اللہ اکبر. اس میں ہمارے آج کے زمانے کے طلباء کے لیے بڑا سبق ہے کہ کس طریقے سے علم والے عاجزی کرتے ہیں اور آج ہم کتنا بنٹھن کر لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ابھی ہیں. جس کے مکان میں حافظ جی علیہ الرحمہ رہتے تھے کرائے پر، جی ابھی یہ مظہرور کا انتقال ہوا نا، ہفتہ 10 دن ہوا ہوگا. تین جنازہ ایک ساتھ تھا نا. جی 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 جی. اس میں ایک مظہرور کا بھی تھا. انہی کے گھر میں رہتے تھے وہ. اچھا. ہاں مظہرور میرے یہاں تقریباً 2 مہینہ ہوا ہوگا، میرے گھر پہ آئے تھے. ان کو کچھ ضرورت تھی مجھ سے. جی. تو یہ سب واقعہ جو ہے جی کہ ارے قاری صاحب آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا جب حافظ جی میرے یہاں رہتے تھے جی تو ہم لوگ کیسے تھے کیسے نہیں تھے، اس طرح سے مطلب. جی جی. حضرت ایک جو مبارک پور میں حافظ ملت کا جو ہے لوگوں کا ساتھ، ان کا چندے کرنے کے بالخصوص ساتھ دینا مبارک پور والوں کا لوگوں کو بہت یاد ہے اور لوگ بتاتے بھی ہیں. تو چندہ کرنے میں پہلے مبارک پور کا کیا جذبہ ہوتا تھا، کس شوق سے دیتے تھے اور کیا اہتمام کرتے تھے کہ کل میرے گھر حافظ ملت آئیں گے، تو کس اہتمام کا جو ہے وہ سب جو ہے کردار ادا کرتے تھے وہ بتائیں. تو اس میں تو ہم لوگ خود شریک رہتے تھے نا، اس چندے سے متعلق حضرت کے ساتھ رہتے تھے اکثر و بیشتر. ہاں تو جس کے ہاں چندے کی نشاندہی ہوتی تھی کہ فلاں صاحب کے ہاں چندہ، مطلب اراکین ہی جو ہے وہ قصبے کے لوگ نمائندگی کرتے تھے، فلاں کے ہاں کل ہو، فلاں کے ہاں ہو. ان کے ہاں وہ کہلوا دیتے تھے. تو ان کے ہاں معلومات ہونے کے بعد وہ اس طرح سے اہتمام کرتے تھے جیسے آج شادی بیاہ کے گھروں میں اہتمام ہوتا ہے. ہاں میرے گھر حافظ صاحب آئیں، میرے گھر چندہ ہوگا، حضرت میرے یہاں آئیں گے. ہاں تو بہو بیٹیوں کو بلا لیا جاتا تھا. ہاں کہ جاؤ فلاں کو بلا لے آؤ، کل چندہ ہوگا ہمارے یہاں. جیسے شادیوں میں جی جی جی. یہ مکان اگر کچھ آسانی کے ساتھ جلدی سے ڈینٹ پینٹ ہو جائے گا تو وہ سب بھی کرتے تھے، اور بتی وغیرہ لگانا، یہ سب سجانا، باقاعدہ سب کچھ کرتے تھے. ہاں اور جس وقت جو ہے پڑھنا شروع کرتے تھے انجمن کے لوگ نظمیں، مت کچھ پوچھیے کیا جوش ہوتا تھا. ہاں پیچھے جو ہے وہ حاجی نور محمد صاحب جیسے لوگ، 2-3 لوگ ایسے تھے کہ جو چندہ آتا جا رہا ہے. مثال کے طور پر کسی کو اگر ایک کمرے کا چندہ دینا ہے تو ایسا نہیں کہ دے دیا. ہاں باہر پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں
اندر سے بچے لا رہے ہیں دے رہے ہیں، جوان لا رہے ہیں دے رہے ہیں، ادھر نعرہ لگ رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی باہر کا مہمان کہیں گزر ہو رہا ہے اس کا حیرت زدہ ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، اور اس نظم کی برکت اور اس کی آواز سے، نعرے کی اس سے آپ سمجھیے کہ ایسا جوش و جذبہ سارے لوگوں میں ہوتا تھا، اور گھر والا تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ وہ سوچتا ہے کہ میں کیا دے دوں۔ دیوانے ہو جاتے تھے مدرسے میں لٹانے کے لیے۔ ہاں، کہیں کہیں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اچھا بس کرو، پھر ہوگا، منع کرنا پڑتا، منع کرنا پڑتا۔ یہ سب تو شریک ہو کے دیکھا گیا ہے نا۔ جی، حاجی قمر الحق صاحب کے واقعی کچھ خصوصیت؟ حاجی قمر الحق صاحب کا واقعہ، جب وہاں گئے، جہاں بھی چندے کے لیے ایسے جاتے تھے تو مدرسین جو ہے، نمایاں لوگ، جی، اب جیسے قاری صاحب، مفتی صاحب، یہ لوگ سب لوگ، ہم لوگ بھی جاتے تھے۔ تو حاجی قمر الحق صاحب کے یہاں گئے چندے کے لیے۔ جی، یہ میرے خیال سے بھائیوں میں سب سے یہی مالک رہے ہوں یا جو کچھ بھی۔ تو حاجی قمر الحق صاحب، ناشتہ پانی ہوا، ناشتہ پانی کے بعد حضرت نے فرمایا کہ لوگ تو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت اپنے آنے کا ذکر، مقصد جو ہے وہ ظاہر فرما دیتے تھے۔ ہاں، کہ حاجی صاحب ہم لوگ آئے ہیں یونیورسٹی کی تعمیر کے چندے کے لیے، اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں جو دیا ہو آپ مدرسے کے لیے دیجیے۔ تب حاجی صاحب کا حال یہ ہوا کہ سارے بھائی ان کے، سب لوگ، ان کا گھر پورا اکٹھا بیٹھا ہوا ہے، سب لوگ بیٹھے ہیں۔ تو حاجی قمر الحق صاحب نے لا کے تجوری کی چابی جو ہے حضرت کے حوالے کر دیا، چابی لا کے دے دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت میرے والد صاحب نہیں ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں میرے۔ تو جب میرے سب کچھ ہیں تو میری تجوری کا کیا حیثیت؟ یہ چابی لیجئے، جتنا جی چاہے لے لیجئے۔ اس محبت سے، ہاں، اس محبت، اس قربانی سے شکیہ بنایا ہے۔ بے شک، بے شک۔ آج جو آفاق میں اس کی خوشبو پھیلی ہے، ہاں جی، ایسے گمنام ہاں مخلصین کا اس میں جی 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 اخلاص شامل ہے، اس کی۔ شامل ہے، شامل ہے، بڑے بڑے حوصلے سے، اور بڑی گاڑھی کمائیوں کو حضرت لوگوں نے یہ نہیں محسوس کیا کہ اس کو ہم بچا کے، چھپا کے، اس کو حفاظت سے رکھیں، اس سے بڑھ کے اور ہمارے خرچ کا کون سا ذریعہ ہوگا؟ حضرت ہمارے یہاں آئے، پھر ادارہ اتنا بڑا بنے گا۔ حضرت تو بار بار یہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیائے سنیت کا تاج رکھا جائے مبارک۔ تو پھر حاجی صاحب نے کیا جواب دیا؟ جب حاجی کملک صاحب نے چابی آپ کے سامنے رکھ دی تو پھر حافظ صاحب، حضرت نے یہ فرمایا کہ نہیں، چلیے میں نے قبول کر لیا، لیکن آپ کھولیے، ایک کمرے کا پیسہ دیجیے لوگوں کو۔ تو ہم لوگ، اب چونکہ میں بھی ہوں، میں نے محسوس کیا جیسے ہمارے قاری محمد یحییٰ صاحب یا مفتی عبد المنان صاحب، ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک ہی نہیں، یہ تو کئی ایک ان کے یہاں سے لیا جائے۔ ہاں، تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ایک کمرے کا پیسہ لیجئے، آئے گا۔ یہی حضرات، یہی لوگ تو سب کچھ کریں گے، سب کچھ تو انہی لوگوں کو کرنا ہے۔ تو ایک کمرے کا، اس زمانے میں جو سینٹرل بلڈنگ ہے وہ 20 بائی 30 کا کمرہ ہے جی، ایک کمرے کی لاگت اس وقت جو ہے 12,000 تھی، تو 12,000 روپیہ ایک کمرے کا دیتے تھے۔ حضرت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے تقریر میں آپ 12 شرکت کیے ہوں گے، آپ کے تقریر کا کچھ انداز اور کچھ باتیں اگر آپ کو یاد ہیں
تو کچھ بتائیں کہ آپ کا انداز کیا ہوتا ہے، آپ کیا باتوں کی جو ہے بار بار کہتے تھے تقریروں میں؟ مطلب حضرت کا انداز تو بہت ہی پیارا تھا، اور جہاں ضرورت جیسی محسوس ہوتی تھی تقریر کے درمیان وہ ایسے حالات پیدا ہوتے تھے تو اس میں جوش و جذبہ بھی حضرت کا ہوتا تھا۔ اور انسان کس لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس پر حضرت یہی فرماتے تھے، پڑھو قرآن، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اللہ نے کس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد پہ عمل کیجئے، اور اللہ کی بندگی کریں گے آپ تو کسی چیز میں آپ کو نہ گھاٹا ہوگا نہ نقصان ہوگا، اور نہ آپ کو کوئی احساس ہوگا۔ تو حضرت کبھی کبھی جوش میں آ کے بہت جوشیلی تقریر، جوشیلا انداز ہو جاتا تھا۔ انداز تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا نا کہ اسٹیج کے نیچے جو لوگ بیٹھے کچھ لوگ اونگنے لگتے تھے، سونے لگتے تھے، تو ایسا گرجتے تھے کہ وہ چونک جاتے تھے، چونک کے ان کی نیند کھل جاتی تھی۔ ہاں، بہت عجیب انداز ہوتا تھا۔ حضرت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے وعدہ اگر کرتے اور کوئی آپ کو دعوت پہ بلاتا تو کیا آپ جاتے تھے یا بزی ہونے کی حالت میں نہ جاتے؟ نہیں، اگر حضرت نے وعدہ کر لیا تو الحمدللہ وہ جانے کے ہی لیے وعدہ کرتے تھے، اور وعدہ جب کرتے تھے تو جاتے ہی تھے۔ سنت پہ عمل۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ نے بھی دعوت دیا اور انہوں نے بھی دعوت دیا، میں نے بھی دعوت دیا، اب حضرت اتنے ہی انداز میں محسوس کر لیتے تھے۔ کیا حضرت کے اندر کیفیت تھی کہ آپ کی دل شکنی نہ ہو، آپ کی بھی نہ ہو، آپ کی بھی نہ ہو۔ تو حضرت تینوں کے یہاں شریک ہوتے تھے، سب کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اب حضرت کے اس دعوت میں تو اور لوگ بھی مان لیجیے رہتے تھے، تو ایسا بھی نہیں کہ حضرت اٹھاتے سب کے، دھیرے دھیرے قریب سب کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ تو حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کیا ورزش بھی کرتے تھے؟ میں نے تو اس کو اپنے خود مشاہدہ کیا، میں کبھی جو ہے ایک ہی دیوار کا فاصلہ تھا، لیکن یہ ہے کہ ادھر سے راستہ نہیں تھا، آپ باہر نکلیے، باہر نکل کے تب اس دروازے سے جائیے۔ تو اکثر و بیشتر میں کبھی چلا جاتا تھا، اس لیے کہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آیا ہے یا کچھ ہو رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ تو میں گیا تو دیکھا کہ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے، اور حضرت جو ہے وہ گنے کا چھلکا وہی لگا کے، مٹی کا چولہا ہے اس میں لگا کے چائے رکھ دی، چائے بنا رہے ہیں۔ چولہے کے پاس حضرت بیٹھے ہیں، اور ایک کالا سا کمبل تھا وہ بچھا ہوا ہے، اور دیکھ رہا ہوں کہ 3 جو ہے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھنے کے بعد میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اگر میں ایسے وقت میں آ گیا ہوں تو ان مہمانوں کے ساتھ میں بیٹھوں، یہ میری ہمت بھی نہیں ہوئی، غیرت بھی میری گوارا نہیں کی۔ میں چولہے کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت میں بنا دیتا ہوں چائے، تو حضرت نے فرمایا نہیں، آپ بیٹھیے۔ پھر دوبارہ میں بہت منت سماجت کیا، پھر حضرت نے وہی فرمایا کہ نہیں، آپ بیٹھیے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر میں نے کہا حضرت میں بناتا ہوں، آپ مہمانوں کے ساتھ بیٹھے، مہمان میرے ہیں، آپ بیٹھیے۔ اب کہا کہ وہ بیٹھ گیا۔ اب بیٹھنے کے بعد اب تیار ہونے والی ہے چائے۔ اب حضرت جو ہے وہ کپ اٹھا رہے ہیں دھلنے کے لیے، تو کپ میں نے سوچا کپ ہی دھل دوں میں، لیکن کپ بھی حضرت نے نہیں دھلنے دیا۔ کہا نہیں، آپ بیٹھیے۔ اب کپ دھل لیا تو دیکھ رہا ہوں میں کہ 3 مہمان اور حضرت، میں اپنے آپ کو تو خادم ہی سمجھتا تھا، اس لیے میں کپ کے لائق تو اپنے آپ کو سمجھا نہیں،
لیکن حضرت کو دیکھا کہ 5 کپ دھل رہے ہیں. ہاں بہرحال 5 کپ حضرت نے رکھ لیا اور وہ چائے کا برتن اٹھایا اور چائے ایک کپ میں ڈال رہے ہیں اور ڈالنے کے بعد مہمانوں کو دیا اور پھر 1 کپ جو ہے حضرت نے میرے سامنے رکھا. میں کہا حضرت میں نہیں پیوں. نہیں آپ پیجیے. اور اس کے بعد تو پھر حضرت نے اپنا کپ لیا. اسی طرح سے ایک مرتبہ مغرب کے بعد اب یہ میری اپنی گستاخی کہیے یا جو کچھ بھی، مطلب میں بغیر دروازے پر دستک دیے یا بغیر اپنے آپ کو ظاہر کیے ہوئے میں داخل ہو گیا. دیکھا دروازہ کھلا ہے تو میں چلا گیا. بھیڑا ہوا تھا اور جب گیا تو ادھر جہاں حضرت کی چارپائی رہتی تھی اسی کے اور تھوڑا سا 2 قدم پورب دیکھا کہ حضرت جو ہے ان کو بس میں نے ایسے جیسے ایک تو سپاٹ ہوتی ہے اور ایک اٹھک بیٹھک والی ہوتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ بس حضرت جو مجھ کو دیکھ کے ایسے اٹھ رہے اور پھر جلدی سے، تو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا میں کہا شرمندگی محسوس ہوئی مجھ کو کہ میں جاننا چاہتا تو پتہ نہیں کب تک حضرت اپنی ورزش میں مصروف رہتے. یہ واضح ہو گیا کہ حضرت ہاں ورزش کر رہے، اس لیے کہ میں نے بھی وہ سب ورزش کیا ہے نا. ہاں میں بھی اکھاڑے میں لڑا ہوں. ہاں نٹ ہم لوگ رکھتے تھے، پہلوان رکھتے تھے لڑنے والا. ہاں اٹھک بیٹھک 100 ہو ہم لوگ مقابلہ ہوتا تھا. ہاں میں تو اپنے آپ کو یہی محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہی سب کردار کی بنیاد ہے کہ مجھ کو کوئی 60-65 سے زیادہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. ہاں ورزش کے کچھ فائدے ہی بتاتے تھے. ہاں حافظ صاحب کچھ فائدہ ہی بتاتے تھے ورزش. بالکل ورزش کا فائدہ تو بتاتے ہی تھے اور فائدہ ہے بھی ورزش کا. تو حافظ صاحب جو فائدے بتاتے تھے وہ آپ بتا دیں. جسم جو ہے وہ چست ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ کاہل نہیں ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور انسان کو ہر چیز کے لیے طاقت چاہیے. تو یہ سب چیزیں تھیں. بادام کا استعمال حضرت بہت زیادہ کرتے تھے. میرے خیال سے بادام ہی کا تیل حضرت سر پہ بھی رکھواتے تھے. یعنی کام کرنے کے لیے صحت کا خیال. صحت حضرت فرماتے تھے کہ صحت نہیں ہوگی تو کیا کرو گے. ہر چیز کے لیے صحت کا ہونا ضروری ہے. تعلیم بھی حاصل کرنا ہے تو بھی صحت کے ضروری ہے. جب مولانا علی احمد صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں کہ جو ہے حضرت کا جو ہے طلبہ کو کیسے کنٹرول کرتے، کیسے دیکھ ریکھ کرتے. مولانا علی احمد صاحب تو جو پرانے طالب علم آپ کو ملیں گے اگر تو وہ ہر شخص مولانا علی احمد صاحب کا نام لینے کے بعد وہ فوری طور پر اس زمانے کی ڈر جو ہے اس سے ظاہر ہو جائے گی. آج بھی ہاں وہ تو بہت بڑا 2 مقدر رکھتے تھے دفتر میں. ان کا جو تھا وہ ہمیشہ اس کو بھانجتے تھے اور ایک جھاپڑ اگر کسی طالب علم کو مار دیتے تھے تو سمجھ لیجیے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی بدمعاشی ختم ہو جاتی. یعنی کافی طاقتور تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ اصول و ضابطے کے اتنے پابند تھے. صبح فجر کی نماز کے جگانے کے لیے بہت سویرے آ جاتے تھے. ہاں اور لڑکوں کو فجر کی نماز کے لیے جگاتے تھے. دفتر میں آ جاتے تھے. سب سے پہلے وہ جلیل نہیں ہے اس محلے کا، جلیل تھا اس کے لڑکے ہیں. اب تو اس کی چائے کا ہوٹل تھا ایجنٹی پہ جو بہت پہلے سے سویرے وہ بنانا شروع کر دیتا تھا. تو کسی سے وہ چائے منگاتے تھے. پان بہت زیادہ کھاتے تھے اور اس کے بعد سب اٹھتے تھے ڈنڈا لے کے لڑکوں کو جگانے کے لیے. جاڑے کا موسم ہو تو کمرے میں جگاتے تھے، گرمی کا موسم ہے تو سب بچے چھت پہ سوتے تھے. اچھا اب ان سب کے باوجود بھی جب دیکھتے تھے کہ لڑکے کچھ کم ہیں تو ایک ٹکٹ بنائے ہوئے تھے وہ. ہاں تو اب فجر کی نماز میں
گولا بازار کی مسجد میں سب کو یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے جاؤ، تو اس میں ٹکٹ، کھانے کا ٹکٹ بانٹتے تھے۔ اچھا، ہاں، اور اس زمانے میں کوئی ہوٹل تھا نہیں، تو مجبوراً لوگوں کو جانا پڑتا تھا کہ اگر نہیں جائیں گے تو ٹکٹ نہیں ملے گا، ٹکٹ نہیں ملے گا تو کھانا نہیں ملے گا دوپہر کا۔ مجبوراً اٹھتے تھے، مجبوراً اٹھتے تھے۔ کیا نظام بنایا تھا فجر میں اٹھنے کا، کسی کی فجر نہ چھوٹنے پائے۔ مبارک پور میں جو بڑے مہربان بھی تھے وہ، طلباء اتنی سختی تو کرتے تھے ان کی زندگی بنانے کے لیے، لیکن وہ کبھی کسی بچے کو پیسہ بھی دیتے تھے، کپڑا وپڑا بھی دیتے تھے، کسی کو جانتے تھے کہ اس کے گھر سے ناشتے واشتے کے لیے بہت کم آتا ہے، بہت غریب ہے، باقاعدہ اس کی خود سے بھی مدد کرتے تھے وہ۔ ماشاء اللہ گھر کے اچھے تھے، کاروبار بھی اچھا تھا، قریشی تھے نا وہ۔ یہ ماسٹر احسان کا لڑکا ہے نا جو یہاں یہ ہے نا ملت نگر میں مدرسہ، جی جی، کیا نام ہے؟ صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ اس کا جو ناظم ہے رضوان نام ہے، رضوان ہی تو ان کا پوتا ہے وہ۔ اچھا، ہاں، مولانا علی احمد صاحب کا مولوی رضوان جو ہے وہ پوتے ہیں۔ مولانا علی احمد صاحب کے کچھ علمی علمی صلاحیت، اب وہ تو دفتر کے کام میں حساب کتاب میں ماہر تو تھے ہی، لیکن وراثت کے مسئلے سے متعلق ان کو مہارت تھی، کافی مہارت تھی۔ اب حافظ عبدالرؤف صاحب علیہ رحمہ کے ہاں یا مفتی عبدالمنان صاحب کے ہاں اگر یہ سب آتے تھے تو انہی کے ہاں بھیج دیتے تھے، فتویٰ آتا تھا تو ان کے ان کے ہاں بھیج دیتے تھے، اس لیے کہ ان لوگوں کو مطلب اور کام کرنا ہے، وہ کام بھی ہوتا، لیکن ایک آدمی جب ہے اس کام کے لیے تو وقت بچ جائے گا، دوسرے کام میں صرف ہوگا وقت، تو اکثر و بیشتر وہ وراثت والا مسئلہ جو ہے وہ ان کے پاس بھیج دیتے تھے۔ کافی مشکل اور ٹف مانا جاتا ہے یہ اردو، لیکن میں تو کتنی مرتبہ دفتر میں بیٹھا رہا، مجھ کو بہت مانتے تھے طالب علمی کے زمانے سے بھی، تو دیکھتا تھا میں، اور وہ ادھر کاٹ پیٹ کر رہے، ادھر کاٹ پیٹ کر رہے، میں کہتا تھا کہ اتنی محنت کر رہے ہیں آپ، کہا تو کیا کر رہا، مدرسے کا کام ہے، اگر محنت نہیں کروں گا تو پتہ نہیں کس بیچارے کا ہے یہ فتویٰ۔ ہاں، تو اس طرح سے محنت بہت کرتے تھے۔ مبارک پور کے جو ہے تو لوگ ہوتے تھے تو حافظ ملت کئی طلبہ حضرات کو جو ہے لگا دیتے تھے وہاں لوگ کھانے کے لیے۔ ہاں، اس زمانے میں تو زیادہ تر جاگیریں ہوتی تھی۔ ہاں، مطبخ میں کھانا بہت کم لڑکوں کا ہوتا تھا۔ تو کیا لوگ شوق سے کھلاتے بھی تھے؟ ارے صاحب شوق سے اپنی اولاد سمجھ کے کھلاتے تھے۔ اللہ، مبارک پور والے کسی کے ہاں اگر کوئی طالب علم اس سال نہیں دیا گیا تو جاتے تھے، مانگتے تھے، کہا بات ہے میرے یہاں کسی طالب علم کو آپ نے بھیجا نہیں۔ ہاں، یہ حوصلہ ہوتا تھا، اور ان کو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ارے ہی مولوی صاحب مورے ہی ہاتھ ہیں۔ رابطہ اب آج جیسا رابطے کا وہ ذریعہ تو نہیں رہا، لیکن خطوط جانے والے جو ہے خط و کتابت سے خیر خیریت ہوتی رہتی تھی، ادھر سے خط نہیں آ رہا تو یہ خود خط بھیجتے تھے کھلانے والے۔ ہمیشہ مطلب فارغین بھی اکثر و بیشتر ایسے ہوتے تھے کہ اگر مبارک پور میں آ گئے تو بغیر جاگیر پر گئے ہوئے۔ اب یہاں یہ ہے نا یہ بیچو جان گیا، ان کے یہاں مولانا بدر القادری کی جاگیر تھی۔ اللہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، مولانا بدر القادری انہی کے ہاں پڑھائی کے زمانے میں کھانا کھاتے تھے۔ اب یہ لندن برطانیہ کبھی بھی کہیں سے بھی آتے تھے، گھوسی کے رہنے والے تھے نا، تو ان کے یہاں ضرور آتے تھے۔ تو لڑکوں کے اندر بھی یہ رہتا تھا کہ ماں باپ ہی کی طرح مانتے تھے وہ بھی۔ اب اس میں بھائی کچھ ایسے ہوتے ہیں، وہ تو ہر آدمی ایک جیسا ہوتا نہیں ہے۔ اہل سکھی کی کیا اس کے سکھی بھی تو باقاعدہ قربان تھا۔ سمجھیے کہ ہم لوگوں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ
سکٹھی میں تقریباً 100-150 لڑکے تو سکٹھی ہی میں ان کی جاگیر ہوتی تھی. اچھا. ہاں ایسا لگتا تھا یہ شاہ کے پنجے والا راستہ تو تھا نہیں اس وقت، کوئی پورا صوفی حیدرآباد والا بیچ والا. جی. ہاں تو قصبے کے لوگ اپنے یا غیر بھی کہتے تھے کہ لگتا ہے جیسے بارات جا رہی ہے. اتنے طالب علم اتنے طالب علم جاتے آتے. سکٹھی کا مدرسہ جو ہے وہ ہمارے مدرسے کی شاخی کی حیثیت سے وہاں جو پڑھاتے تھے یہیں سے ان کو تنخواہ ملتی تھی. جی اسلام پورہ میں جو پڑھاتے تھے وہ یہیں سے تنخواہ ملتی تھی ان کو. جی مولانا ابوالخیر صاحب جو ککراٹا کے تھے وہاں پڑھاتے تھے، رہتے یہاں مدرسے میں تھے، تنخواہ بھی یہاں سے لیتے تھے. مولانا اسرار الحسن صاحب جی جو امین صاحب کے لڑکے ابھی جلدی انتقال ہوا، جی وہ اسلام پورہ میں پڑھاتے تھے، ان کو بھی یہیں سے تنخواہ ملتی تھی.